اب آج ہمیں کرنا ہے پاکستان کے داخلی اور علاقائی مسائل۔ اب اس کے ضمن میں اپنا ذہن بنا ہی رہا ہوں تاکہ اس کی کیا بات کروں، کہاں سے شروع کروں، کیا صغرا ہو کیا کبرا ہو۔ کہ وہ رات جو ہے وہ ایٹمک دھماکہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اچانک جو ہے ایمرجنسی آ گئی، عدلیہ ختم اور ذرائع ابلاغ کی جو ہے پابند، اور ایک بڑا جو ہے ایک انقلاب آ گیا۔ اب اس سے صورتحال جو ہے بہت بدل گئی ہے، ایک دم بہت بدل۔ میں نے اس سے پہلے 4.25 سال پہلے اسی جگہ پر 29 فروری 2004 تک، اس کا یہ میرے پاس اب بھی موجود ہے نوٹس، اور اس کا اشتہار جو دیا تھا اس میں لکھا تھا اخبار میں بہت بولڈ، کیا پاکستان کے خاتمے شروع ہو چکی ہے؟ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی شروع ہو چکی ہے؟ اور میرا جواب تھا اٹس اے بگ یس، ہاں پاکستان کے خاتمے۔ یہ ہے 4.25 سال پرانا۔ اس وقت جو میرا صغرا کبرا تھا وہ بنیادی طور پر دو باتیں، ایک یہ کہ پاکستان اپنا ریشنلے کھو چکا۔ وائی پاکستان جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا، یہ کسی نسلیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی لسانیت کی بنیاد بنا تھا، کسی وطنی قومیت کی بنیاد بنا تھا، یہ تو بنا تھا اسلام کے نام پر۔ اور ایک انتہائی خونی بلڈی ڈویژن تھی، دی گریٹ ڈیوائڈ، ایک بڑی کتاب لکھی دی گریٹ ڈیوائڈ، تاریخ انسانی کی عظیم تقسیموں میں سے وہ تقسیم تھی۔ لاکھوں انسان مارے تھے، کروڑوں انسانوں کی تبادلہ آبادی ہوئی، کس لیے تھا؟ اسلام کے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ تھی اور یہاں وہ آئیڈیولوجی جو ہے نہ پروموٹ کی گئی نہ نافذ، تو اٹ ہیز لاسٹ اٹس ریزون دی ایتھم۔ یہ جو فرانسیسی ایک لفظ ہے ریزون دی ایتھم، یعنی کسی چیز کے وجود کا سبب، جو اس کا وجود کا سبب ہے۔ ریزون وہ ریزن، انگریزی میں ریزن آپ کہیں گے تو وہ ریزون ہے، ریزون دی ایتھم۔ تو یہ کسی چیز کے لیے وجہ جواز، واٹس دی جسٹیفیکیشن؟ پاکستان ہیز لاسٹ اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ۔ یہ بات جو ہے ثابت کی کئی سال، بلکہ میں نوٹ کر کے بھی لایا ہوں، ایک شخص کا، ایک بہت بڑا صحافی رابرٹ کیلان، اس نے 20 ستمبر 2000 کو مضمون لکھا تھا پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، اور بہت جلد اس کے اندر خانہ جنگی شروع ہوگی اور انارکی پیدا ہوگی، اور پھر یہ ملک ختم ہو کر افغانستان میں مدغم ہو۔ یہ رابرٹ کیلان کا مضمون ہے کہ جو چھپا تھا جنگ کے۔ اس حوالے سے صرف آپ کو یاد دہانی کر، تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا جو ریشنلے ہے، ریزون دی ایتھم، وہ ختم ہو۔ اور دوسرا مذہبی اعتبار سے کہ ہم نے اللہ سے جو بدعہدی کی، وعدہ خلافی، اس کی زبردست سزا ہمارے، اس کی ایک سزا ہے معنوی، وہ فزیکل نہیں ہے، معنوی۔ وہ کیا ہے؟ نفاق ہمارے پلا دیا۔ دنیا کی منافق ترین قوم ہے مسلمانوں نے، منافق ترین قوم، اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، جب کوئی قوم اللہ سے کوئی عہد کرتی، اے اللہ اگر ہمیں یہ دے دے گا تو ہم پھر تیرے بڑے نیک بن جائیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اللہ وہ وعدہ پورا کرتا ہے تو اس کے بعد وہ وعدہ خلافی کرتی ہے قوم، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فعاقب فی نفاقا، کے دلوں میں اللہ تعالی نفاق، یہ معنوی، اس نفاق کی وجہ سے باہمی منافق نفاق ہو۔ اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتیں ہو گئی۔ وہ قوم اب کہاں ہے؟ وہ جو قوم ایک تھی، ایک جھنڈے تلے وہ قوم اب کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں۔ قومیتوں میں تحلیل ہوتی ہے، عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی، علاقائیت بھی ہے، نسلیت بھی ہے، لسانیت بھی، اور مذہبی تفرقے بھی ہیں، وہ تو پارا پارا ہو چکے۔ اس اعتبار سے نفاق باہمی، نفاق کی ایک شکل۔ نفاق کا دوسری جگہ ہوتا ہے کردار کا دیوالہ نکل، جو حدیث میں آیا ہے، 2 حدیث، منافق کی نشانیاں 3، جس میں تینوں ہیں پکا منافق، اور جس میں ایک ہے تو اسی درجے میں منافق، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے تو غبن کرے، خیانت۔ اب یہ یارڈ سٹک لے کر اپنے معاشرے کو اپنی فرام وچ ایور اینگل یو لائک، جدھر سے چاہیں اس کا جو سیکشن ہے کاٹ لیجیے اپنی قوم کا، معلوم ہوگا کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن۔ بلینز کے کہا جا رہا ہے 90 کھرب روپیہ جو ہے وہ بے نظیر لے گئی، اللہ جانے۔ اب ہم تو یہی سن ہی سکتے اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس 90 میں سے 1 کھرب اس نے استعمال کیا ہے اپنے اس جو بھی اس نے اپنا کروایا ہے استقبال، کہہ رہے لوگ اللہ جانے واللہ عالم۔ بہرحال سارے ملک جو اس کا محل ہے اس کا انکار وہ نہیں، چاہے پرٹیکولرلی اس کے نام پر نہ ہو ہے تو، اور سوئٹزرلینڈ کی عدالتیں جو ہے وہ تو اب بھی اس کا پیچھا کر رہی ہیں، وہ اپنے ان فیصلے کو لے کے کھڑی ہوئی ہے۔ اب ہمارا مدعی بیٹھ جائے تو اور بات ہے، حکومت جو ہے وہ خود بیٹھ جائے جو مدعی تھا
تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا مقدمے کے چلنے، لیکن وہ عدالت تو کھڑی ہے۔ تو بہرحال دوسرا جو ہے وہ نفاق باہمی کے بعد یہ جو انسانی اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے، واقعتاً وہ بھی اس نفاق تھا۔ اور تیسرے یہ کہ سب سے بڑا منافقت کی علامت ہمارا کہنے کو سارا اسلام اس لکھا ہوا ہے، حقیقت میں زیرو، تمام اسلامک پروویژنز ان ایفیکٹو، کوئی ان کی مؤثر ہونے کی لکھا ہوا ہے۔ صرف ایک قرارداد مقاصد پر بھی اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جائے کہ یہ آرٹیکل ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ کافی ہے، پورے دستور کو اسلامی بنانے کے لیے کافی ہے۔ کہ نہیں، ایک آرٹیکل ہے جیسے اور بے شمار آرٹیکل، یہ دوسرے آرٹیکل کے اوپر کوئی حکمران نہیں ہے، اور آپ کے جسٹس نصیب حسن شاہ صاحب نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے، وہ رپورٹ دیتی رہے گی دیتی رہے گی دیتی رہے گی دیتی رہے گی، رپورٹوں کے انبار لگ گئے، الماریاں بھر گئی، کوئی ایک رپورٹ بھی آج تک پارلیمنٹ کسی ایک رپورٹ کی بنیاد پر بھی کوئی قانون۔ اور ہمارا وہ جو مہا ڈکٹیٹر آیا تھا اسلام کے نام پر، ضیاء الحق، اس نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی تو اس کو 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں ڈال دی، دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج، جوڈیشل پروسیجرل لاز تمہارے دائرے سے خارج، مسلم فیملی لاز تمہارے دائرے سے خارج، اور یہ کہ جو فسکل لاز ہیں مالیاتی وہ بھی 10 سال تک خارج۔ رہ کیا گیا؟ فریب، جھوٹ، دھوکہ دینے کے لیے دنیا کو فیڈرل شریعت کورٹ، اب روپے کروڑوں خرچ ہو رہے، تنخواہیں ہیں، سب کچھ، یہ سب ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی۔ اس اعتبار سے یہ 2 پہلو ہیں۔ اب تیسرا پھر عذاب اللہ کی طرف سے ایک آیا تھا جو فزیکل عذاب ہے، وہ سن 71 میں آ گیا تھا، ملک 2 لخت ہوا، بدترین شکست ہوئی، اور میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل پر جو تباہی آئی تھی نبوکدنضر کے ہاتھوں، تو اس سے پہلے جو ہے بہت سے اللہ کے نبی جو ہیں انہیں اس کی جو ہے وہ وارن کرتے رہے تھے۔ ان میں سے میں کچھ نام بھی نوٹ کر کے لایا تھا، یشعیاہ، یرمیاہ، وہ کہتے تھے کہ لوگوں، اے بنی اسرائیل، درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، ہوش میں آ جاؤ، توبہ کرو، باز آ جاؤ، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں۔ وہی کام میں کر رہا ہوں، 10-15 سال سے رہا ہوں، ہوش میں آؤ، تباہی اور بربادی تمہارے جو ہے دروازے پر برباد ہے۔ یہ محل تو تم نے بنا لیے ہیں ڈیفنس آف سوسائٹی کے، ان میں رہنا تمہیں نصیب ہوگا یا کوئی اور آ کر، جیسا قرآن مجید میں آیا ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب قوم کو برباد کر دی جاتی ہے تو کوئی اور آ کر پھر ان کے گھروں کے اندر جو ہے ڈیرا ڈالتا ہے، رہتا ہے، ان محلوں کے اندر جو ہے رونق افروز ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، ایک قوم خلاص ہو گئی، ثمود ختم ہو گئی، اس نے محل بنائے ہوئے تھے تو کوئی اور ہی آ کے اس میں آباد ہوئے، تو یہی ہوگا۔ دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویران ہو گئی اور درخت کی جڑ پر کڑھاڑا رکھا جا چکا، یہ میں کہہ رہا ہوں 15 سال سے۔ لیکن یہ ہے کہ مجال نہ عوام کے کان پہ کوئی جو رینگی، سوائے اس کے کہ آپ حضرات آ جاتے ہیں، بڑا کرم کرتے ہیں، میری باتیں سن لیں، کڑوی کسیلی باتیں، لیکن کوئی حلقہ ہمارے ہاں کا مؤثر، کوئی دینی جماعت، کوئی کچھ سوچنے تیار نہیں، کوئی لمحہ فکر۔ یہ ہے وہ 3 باتیں بنا پر آج سے 3.25 سال پہلے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے خاتمے شروع ہو چکی ہے۔ اب آج جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ آج محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھڑی بالکل سر پر آ گئی، تباہی عین ہمارے دروازے پر آ کر ایک آتش فشاں ہے جس پر کہ ملک بیٹھا ہوا، یہ پھٹے گا تو کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ غور کی، اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا خارجی جو ہمارے علاقائی معاملات اور پھر داخلی جو حالات ہیں ان کا ایک جائزہ اس وقت سے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہماری سب سے لمبی سرحد بھارت کے ساتھ ہے۔ بھارت، ہندو نے پاکستان کو دل سے ہرگز ہرگز ہرگز، ہر ہندو کے دل میں ناشور ہے پاکستان، ہماری بھارت ماتا، تو گو ماتا کے ٹکڑے ہو جائے تو بھارت ماتا کے ٹکڑے ناشور ہے، اور وہ گھات جیسے سن 71 میں ہوا تھا، جو صورتحال ہماری غلطیوں اور حماقتوں سے مشرقی پاکستان میں پیدا ہو گئی، اس کا بہترین فائدہ اٹھایا بھارت نے۔ اس زمانے میں میں تو بہرحال اس وقت بھی اپنے شعور کے دور میں تھا، سبرامنیم ان کا ایک بہت بڑا وہ جو ہے مشیر تھا سیاسی، اس نے کہا تھا دس از دی چانس آف دی سینچری، یہ صدی کا موقع ہے، اسے استعمال کرو، مت جانے دو، توڑ دو پاکستان، توڑ دو۔ تو وہ تو گھات میں، وہ اس گھات میں ہے بلکہ انتظار میں ہے کہ کب یہ پاکستان اپنے اندرونی خلفشار کی وجہ سے خود ہی گرے،
اور پھر ہم تو جائیں گے وہاں پر حالات کو سنبھال لیں. ارے بڑی بدامنی ہو گئی ہے، بڑا حالات خراب ہو گئے. ہم اس ملک کی اس علاقے کی ایک ریجنل سپر پاور ہیں، چھوٹی سی سپر پاور تو ہے، تو ہمارے ذمے ہے کہ وہاں جا کر لوگوں کو جو ہے وہ اس فساد سے، اس خانہ جنگ، اس تباہی سے، اس ہلاکت سے، اس بربادی سے نجات دلائیں. وہ تو نجات دہندہ کی حیثیت سے آئیں گے. اب آپ کو معلوم ہے کہ ہندو، اگرچہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں، میں ہندوستان جو 2 سال پہلے رہ کے آیا تھا، کہ اب وہ مذہبی منافرت یہاں اتنی نہیں ہے جتنی پہلے کبھی ہو. وہ مسلمان کو تو گوارا کر دے گا، پاکستان کو گوارا کر دے گا. مسلمان رہے پہلے تو خیر ان کے ہاں بہت زور شور تھا کہ ہندوستان کو پاک کو مسلمانوں سے، ملیچ ہے، ناپاک ہے. ان ملیچوں سے، ان کے وجود سے ہماری جو پوتر زمین ہے بھارت کی، اس کو پاک، اس کے بڑے لمبے چوڑے باقاعدہ کمیشن بھیجے گئے تھے کہ جاؤ اور اسپین میں تحقیقات کر کے آؤ. اسپین میں 500 سال پہلے جو مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا کہ کوئی ایک بچہ تک باقی نہ رہا، وہ کیسے گو اینڈ اسٹڈی، تاکہ ہم وہی طریقے اختیار کریں. اب میرے اندازے میں ذرا سے حال میں اب وہ مسلمان کو تو گوارا کر، اس لیے کہ سیکولرزم ان کی ہڈیوں کے اندر گھل چلا گیا کہ بھئی مذہب کی کوئی اہمیت. بھٹو کا تو ایک اور جرم بھی تھا کہ اس نے ایٹم بم بنانے کا اعلان کیا تھا، چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بم بنائیں گے. اور کسنجر نے کہہ دیا تھا ویل میک این ایگزامپل آف یو، باز نہیں آؤ گے اگر تو تمہیں یہ نشان عبرت بنا دیں گے. اور وہ نشان عبرت پھانسی پہ جھلا دیا. چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کا اشتہار شائع کیجئے، اس کی ڈنوری کیجئے، اس کا اور اعلان کیجئے. وہ کتنے آئیں گے؟ 200-400 آ گئے تو بڑی بات. یہاں وہ کچے دھاگے سے بندھے آ رہے ہیں، نہا دھو کر، کپڑے بدل کر، عطر لگا کر چلے آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ہے یہ اگر مل جائے فنڈامنٹل، تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے. ٹریڈیشنلسٹ. تیسرے انہوں نے کہا ہے ماڈرنسٹ، جو اسلام کی ایسی تعبیر اب کر رہے ہیں جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل. پاکستان میں ڈاکٹر اقبال صاحب کے بیٹے نے، جاوید اقبال نے کہا شراب حرام نہیں ہے، قرآن میں کہیں حرام نہیں. شراب پی کر مدہوش ہو جانا حرام ہے، شراب پینا فی نفس سے حرام نہیں. ایک اور ان کے ہم نام دانشور ہیں، ٹی وی پر کافی اب آ رہے ہیں، انہوں نے کہا اسلام میں کوئی پردہ نہیں ہے، تو کلچر تھا، وقت کا کلچر تھا عرب کا کوئی اسلام سے. یہ جو ری انٹرپریٹیشن آف اسلام ہو رہی ہے ٹو میک اٹ کمپیٹیبل ود دی ویسٹرن سیویلائزیشن، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل آدمی اور ان کی مدد کرنی چاہیے، انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو امداد دینی چاہیے اور ان کو میڈیا پر ان کی اپیئرنس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں. مسجد میں کون گھسنے دے گا انہیں؟ وہاں کون ان کے پیچھے نماز پڑھے گا اور کون ان کا خطبہ سنے گا؟ جوتے لگ جائیں گے. لہذا ان کو جو ہے میڈیا پر، اور اس پر عمل ہو رہا. اور آخر اس نے کہا جو خالص سیکولر مسلمان ہیں وہ تو ہمارے ہی ہے، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا، عقائد کا، کچھ رسومات کا، عقیقہ ہے، شادی میں ایجاب و قبول ہے، مردہ کو دفنانا ہے، کفنانا ہے، بس کوئی کرتے رہیں گے، ہمارا تو کوئی ان سے جھگڑا نہیں ہے. باقی وہ اس کو کوئی سیاسی نظام، اس کو کوئی معاشی نظام، کوئی معاشرت کے نظام سمجھتے نہیں، سیکولر ہے. لہذا ان دونوں طبقات کو سپورٹ کرو. اور یہ جو 2 طبقات پہلے ہیں ان کے خلاف یہ ہے موسٹ ریسنٹ پالیسی ایڈوائز جو دی گئی ہے امریکہ کی. بہرحال میں نے کہا تھا کہ ایک طرف تو رینائسنس کی تحریک چل رہی ہے، اس کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش، دوسری طرف ہمارے زوال کا عمل اور گہرا اور گہرا اور گہرا ہوتا چلا گیا. اس زوال کے بڑے بڑے لینڈ مارک کیا ہیں؟ 1967 وار میں عربوں کو ایسی ہزیمت ناک شکست، ایسی ہزیمت ناک شکست کہ شرم سے سر جھکائیں قیامت تک، تب بھی وہ داغ نہیں دھویا جا سکتا. ہاں مصریوں نے دھو دیا تھا 1973 کی جنگ میں، لیکن اردن، شام اور اسرائیل نے جھپٹا مارا، ادھر سے لیا سینائی پیننسلا، ادھر سے لے لیے گولان ہائٹس، ادھر سے پورا ویسٹ بینک جو اب تک جارڈن کے پاس تھا، اور ایسٹ یروشلم بھی گیا، اب ان کے قبضے میں. فرام 1960 یہ عالم عرب کے اعتبار سے یہ ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک. اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا جو حشر ہوا 1971 میں 2 لخت ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، اور سخت ہزیمت ناک، عبرتناک ہزیمت جو ہے مسلمانوں کو پاکستان کو اٹھانی پڑی، ایک اور دوسرا لینڈ مارک. پھر جو قتل عام ہو رہے ہیں بوسنیا میں، چچنیا میں، پیلسٹائن میں، یہ سب کے سب جو ہے یہ اسی کی شکلیں. تو ڈاؤن فال از آلسو انکریزنگ، گوئنگ ڈیپر اینڈ ڈیپر اینڈ ڈیپر. لیکن دوسری طرف رینائسنس کی تحریکیں بھی ہیں، اگرچہ مس لیڈ. میں ان ٹیررسٹ حضرات کو جو میں نے کہا کہ ان کی نیت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، لیکن میں ان کا جو بھی طریقہ کار ہے اسے سمجھتا ہوں کہ وہ مفید سے زیادہ مضر ہے، کاؤنٹر پروڈکٹ. میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے،
یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، اس یہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا۔ مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہو، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی، اربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو جائیں، دولت کی فراوانی اور عیاشی۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں، ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں۔ یعطون للمہدی یعنی سلطان اس کی حکومت کو مستقل، پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس۔ اس میں ایک کوسچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، جس کا کہ جواب اب مجھے سوچا ہے، واللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے، کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں؟ میرا گمان یہ ہے، واللہ عالم، اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہو، 10 لاکھ، اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی آئے، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ نیوٹرل رہیں گے، نمٹ لو آپس میں۔ تو ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا، تو نمٹ لو، سیٹل یور سکورز، لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو، اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے۔ میرا گمان یہ کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقت، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے نیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے، اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا، تو جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹرز، یہ افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانی مشکل ہے، جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے، شہادت میں مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت میں کشور فشائی، مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، یہ ہے میرا گمان، واللہ عالم۔ بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوگا، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہوگا۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائے گا، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہے ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ہتھیاروں کے معاملے۔ تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ جو ہے سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ، پھونک ماری اڑنے لگا، احیاء موتا، مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ، اٹھ گیا چلنے لگا، مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاف، اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے، سراپا معجزہ، وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کرے۔ میرے نزدیک
یہ ہیں وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد دو نتیجے نکلیں گے۔ عیسائیوں کا مذہب ختم کرنا، حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے کر رہے ہو؟ میں صلیب دیا ہی نہیں گیا، یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے، مجھے تو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا تھا۔ وما قتلوه وما صلبوه، صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری، اور خنزیر کو قتل کر دی۔ خنزیر تم نے کیسے حلال کر دیا اپنے لیے؟ کبھی اسلامی شریعت کے اندر موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا، وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، یہ لا تم پر نافذ رہے گا۔ گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں منتخب ہو جائے گا۔ یہودی ایک ایک ختم کر، یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے، جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا، اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا وہ ہلاک کر دیا۔ قوم نوح ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم ہود، عاد ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، قوم شعیب، عامورہ اور صدوم کی بستیاں، آل فرعون، یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے رد کر دیا، محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے گا، اسی لیے انہیں اٹھا لیا گیا، ایک پوز آ گیا۔ مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ ہلاک کر دیے جائے، لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی، ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی۔ یہودی ختم، عیسائیت ختم، اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن جائیں گے۔ اچھا، یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو مجاہدین کی قیادت تھی اسے آپس میں لڑا کر پھر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر غافل سمجھی، اس کی وجہ یہ تھی امریکہ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ ہیں، یہ انجینئرز ہیں، گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود، استاد ربانی بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، عبد الرسول سیاب الازہر کے پڑھے ہوئے تھے، اسی طریقے سے صبغت اللہ جو ہیں وہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، جدید تعلیم یافتہ بھی اور قدیم تعلیم یافتہ بھی۔ تو اس اعتبار سے انہیں اندیشہ تھا ان لوگوں کی حکومت بن گئی اگر تو یہ ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنا دیں گے، اور یہ وہ شے ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ اگر واقعی طرح کی ماڈرن اسلامک اسٹیٹ وجود میں آ گئی تو ہمارے نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ تو یہ کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو تاریکی تو جائے گی، رات کو تو جانا ہی جانا ہے، وہ تو جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا رات کی تاریکی ہے، یہ انہیں اندازہ تھا۔ بہرحال اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان کو آپس میں لڑایا بھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب افغانستان کے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا تو اب یہ ایک مرد مجاہد ملا عمر کھڑا ہوا، وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں بلکہ پوری طرح جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے عربی مدارس وغیرہ سے، اور ان کے ساتھ عربی مدارس کے طلباء طالبان وہ کچھ کھڑے ہو گئے کمر کسنے کہ اب یہاں کسی طرح امن قائم کیا جائے۔ یہ پکار ایسی تھی کہ جو گویا کہ افغانوں کے دل کی پکار تھی، تنگ آئے ہوئے تھے ان وار لارڈ سے اور ان کے مظالم سے اور ان کے استحصال سے، لہذا وہ جہاں گئے ان کا استقبال ہوا، بہت سے لوگوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیے، یہاں تک کہ گلبدین حکمت یار جو بالکل کابل کے پاس پڑا ہوا تھا اپنی فوجیں لے کر، اور گویا کہ وہ کسی فائنل اسالٹ کی تیاری میں تھا، جب یہ آئے ہیں تو اس نے راستہ دے دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ در حقیقت افغانستان میں ان طالبان کی حکومت جو ہے یہ گاڈ گیون ہے، وہ جو ایک شعر ہے کہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ۔ تو یہ حالات نے اس درجے صورت اختیار کر لی تھی کہ یہ طالبان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی اور ان کی جو ہے ایک حکومت قائم ہو گئی، بلکہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کا ایک ظہور ہوا ہے۔ اس میں امریکہ نے اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے، سعودی عرب نے، امارات نے طالبان کو سپورٹ کیا۔ بے نظیر کی حکومت تھی، کہاں بے نظیر جیسے سیکولر ذہن کی اور آزاد خیال قسم کی عورت، کہاں طالبان مولوی ملاٹے ان کے خیال کے مطابق۔ سعودی عرب نے امریکہ کے حکم سے مدد دی، امارات نے مدد دی، پاکستان نے تسلیم کر لیا، سعودی عرب نے تسلیم کر لیا اور امارات نے تسلیم کر لیا، ان کی جو ہے ایمبیسڈرز وہ آ کر یہاں بیٹھ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک ہے، یہ ملا ملاٹے ہیں، انہیں کوئی دنیا کا تو علم ہے نہیں، یہ جانتے ہی نہیں، لہذا ان سے کھیلنا آسان ہے، انہیں ہم اپنی انگلیوں پر نچائیں گے،
ان کو کٹ پتلی بنا لیں گے۔ اس پہلو سے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے، یہ لوگ اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے، وہ خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسا اسلامی نظام سامنے آ جائے جو جدید دنیا کے تمام تصورات اور تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو اور کتاب و سنت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو۔ اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لہذا انہیں مدد دی۔ لیکن ہوا کیا؟ دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو افغانستان کے 90% علاقے پر قبضہ جو ہوا تو امن، کلی امن، چوری ختم، ڈکیتی ختم، زنا بالجبر ختم، زنا ختم۔ تو اب آنکھیں کھل گئی، دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا، اور ملا عمر کے ایک حکم پر پاپی کی کاشت زیرو۔ اب یہ ہے کہ کفر کے ایوانوں میں پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ نارضت عشق کے خونی جگرے پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد۔ یہ تو ہم جس سے ڈر رہے تھے، جس کا ہمیں خوف تھا، جس کا ہمیں اندیشہ تھا، وہ تو حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ ابھی تو پورا نظام کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے چند سزائیں نافذ کی ہیں، اس سے زیادہ تو ابھی ان کا کانسیپٹ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم خود جب گئے ہیں وہاں پر، میں ایک وفد لے کر گیا ہوں، نہ ان کے ذہن میں کوئی سیاسی نظام کا کوئی واضح تصور تھا، نہ میں نے ان سے پوچھا آپ کے کوئی پارلیمنٹ مجلس شورا مجلس ملی کہ نہیں، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی معاشی نظام کا ان کے سامنے نقشہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں بینک ہیں کہ نہیں ہے، میں نے کہا آپ اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ کوئی نظام کی بات تھی نہیں، لیکن یہ کہ چوری کا ہاتھ کاٹنا، زنا کی سزا دینا، رجم کرنا، قتل کے بدلے قتل علی الاعلان میدان کے اندر، اور سر جو ہے قلم کرنا، یا سینے کے اندر ایک صاحب نے جو کہ آئی وٹنس تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کیا سینے میں خنجر بھونک کر۔ اب اس کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ کر لا کے ڈال دیا گیا اسٹیڈیم کے اندر، اور چھت لگے ہوئے لوگوں کے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی بیوی سے، مقتول کی بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے کر کہا گیا بھونکو اس کے سینے کے اندر، اور اس نے کیا۔ اب یہ جو مناظر ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں کوئی جرم رہ جائے گا؟ جیسے کہ اس سے پہلے بھی تھا معاملہ دنیا کے سامنے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کرائم فری ایک معاشرہ بن گیا تھا جب سے وہاں پر اسلامی جو حدود اور تعزیرات نافذ ہوئی۔ یہ معاملہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہو گیا، تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے اب بڑی شدید خطرے کی بات ہوئی۔ البتہ یہ ضرور نوٹ کر لیجئے کہ اس ابتدائی عرصے میں طالبان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ نہ ان کی کوئی تعلیم ہوئی تھی، نہ تربیت ہوئی تھی، نہ تنظیم ہوئی تھی، نہ کوئی ڈسپلن قائم تھا، یہ تو موب تھا، لہذا ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی۔ مثلا مزار شریف میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا، سفارتکاروں کو قتل کر دیا۔ پھر یہ کہ ان کے اندر مذہبی شدت پسندی بہت تھی، کٹر حنفیت، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشدد کا ایلیمنٹ بھی۔ ظاہر بات ہے ان عام لوگوں کے، ان پڑھ لوگ، اب ان کے ذہن میں جو چیزیں تھیں، داڑھی جو ہے سنت موقدہ ہے، نہیں رکھتا اس کو سزا دو، اور حجام جو ہے اس کا سر قلم کر دو اگر وہ شیونگ کرتا ہے۔